السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راقعون، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و اولادہ المعصومین۔ عید سعید غدیر، عید کبیر، عید ولایت، عید قرآن، عید اسلام، عید امامت، آپ تمام عزیزان مومنین کرام، تمام اہل اسلام و اہل قبلہ، تمام امت اسلامیہ اور بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے اہتمام میں بنیاد ولایت کو قرار دیا ہے، نظام ہدایت رکن ولایت پر قائم کیا ہے، اور امارت ہدایت کی، دین کی اور اسلام کی ولایت کے ستون پر استوار ہے۔ قرآن کریم کی صریح نصوص ہیں، اور اسی طرح احادیث مسلمہ میں سے جو اہل سنت کے ہاں بھی مورد اتفاق ہیں، اور امامیہ کے ہاں بھی یہ احادیث مسلمات میں سے ہیں، ان میں ولایت کو رکن اساسی دین کا قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی حدیث ہے، جو نبوی بھی ہے، اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام سے بھی مروی ہے۔ یہ مضمون بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ارکان پر قائم ہے، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج ہے، صوم ہے، اور ولایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جو اہمیت رکن ولایت کی ہے، 5ویں رکن کی، وہ باقی 4 ارکان کی نہیں ہے۔ یہ اساسی رکن ہے، اور باقی تمام ارکان اس کے سہارے قائم ہیں اور اس کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اگر یہ رکن قائم ہو گیا، دین کی امارت قائم ہے۔ اگر یہ رکن قائم نہ ہوا، اور باقی سارا دین اگر توہم کر لیا جائے کہ قائم کر لیا گیا ہے، دین قائم نہیں ہوا۔ رکن ولایت قرآن کریم میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اسم ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں
اللہ ایک اس میں اللہ ہے، اس میں جلالہ ہے، الہ ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، یہ وہ اسما ہیں جن کا ہدایت انسان میں ایک بنیادی مقام ہے۔ آپ کا منشور ہدایت قرآن کریم شروع ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہے اور صفات اللہ رحمن الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین، پھر اللہ ہے اور اللہ کے ساتھ اب ربوبیت ہے، اور ربوبیت کے بعد پھر رحمان الرحیم ہے، اور پھر اس کے بعد مالکیت ہے، مالک یوم الدین۔ اب اسی طرح قرآن کریم میں اگر آپ غور فرماتے جائیں تو آپ کو یہ اسما ہدایت کے منشور میں خوبصورتی کے ساتھ ہر جگہ نظر آئیں گے۔ یعنی ہدایت انہی ارکان اور انہی اسما کے ذریعے سے قائم ہے، جس میں ایک اسم ولی استعمال ہوا ہے کثرت سے، متعدد میں، اور آیت الکرسی میں، آیت الکرسی جو شیعہ کی لمبی آیت الکرسی ہے، اہل سنت کی چھوٹی ہے، شیعہ کی آیت الکرسی 3 آیات ہیں، اہل سنت کی آیت الکرسی 1 آیت ہے جس میں کرسی کا ذکر ہے۔ شیعہ اس پورے مجموعے کو ہم فیہا خالدون تک کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیات الکرسی کہنا چاہیے کیونکہ 1 آیت نہیں ہے، 1 سے زیادہ ہیں۔ اس آخری آیت میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ مومنوں کا ولی ہے، جو ایمان لائے ہیں ان کا ولی اللہ ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو مومن نہیں ہیں، کافر ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، ان کا ولی اللہ نہیں ہے، یعنی انہوں نے اللہ کو ولی مانا نہیں ہے، اختیار نہیں کیا ہے، طاغوت کو ولی قرار دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ولایت قرآن کریم میں مختلف آیات کے اندر بیان فرمائی ہے کہ اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ ولی ہے، کسی جگہ ولی کے ساتھ نصیر ہے، کسی کی جگہ ولی کے ساتھ کوئی اسم دیگر ہے، لیکن یہ ہدایت میں جا بجا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کا ایک اہم پہلو اور رکن ولایت ہے۔ ولایت اصالتاً اللہ کی ہے، اللہ کو ولایت حاصل ہے انسان پر۔ اللہ ولی ہے انسانوں کا، جیسے اللہ خالق ہے انسان کا بھی، کائنات کا، اللہ رب ہے انسان کا بھی، کائنات کا بھی، اللہ رازق ہے انسان کا بھی، کائنات کا بھی، اور اللہ الہ ہے، حاکم ہے انسان کا بھی اور تمام کائنات کا۔ اسی طرح اللہ ولی ہے انسان کا بھی اور تمام کائنات کا اللہ ولی ہے۔ ولی مختصر قرآنی اصطلاح کے مطابق ولی صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اختیار حاصل ہو، تصرف کر سکتا ہو۔ اختیار کا ایک لازمہ یہ ہے کہ اگر اسے اختیار ہے تو اس شے میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو استعمال میں لا سکتا ہے، اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو مختلف جگہوں پر منتقل کر سکتا ہے، جیسا اس کا ارادہ ہو یا جیسے تقاضا ہو مصلحت کا، مفاد کا، اس کے مطابق اس شے کو جیسا تصرف چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کا گھر ہے، آپ اس گھر میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو نہیں رکھتے، لیکن مالک ہیں اگر آپ اس گھر کے، آپ کا اپنا ہے، آپ اس میں مزید کمرے بنا سکتے ہیں، بنے ہوئے کمروں
کی دیواریں نکال کے بڑے کمرے بنا سکتے ہیں، بڑے کمروں میں مزید دیواریں ایجاد کر کے چھوٹے کمرے بنا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ نے باورچی خانہ بنایا ہوا ہے وہاں پر کوئی اور ضرورت کا کمرہ بنا سکتے ہیں، جہاں پر آپ نے نہانے کے لیے حمام بنایا ہوا ہے اس کو کسی اور ضرورت کی جگہ پر تبدیل کر سکتے ہیں، جہاں صحن بنایا ہوا ہے وہاں جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ولی اسی کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیز کو جیسا جی چاہے اس کو استعمال کر سکے۔ اللہ کو ولایت حاصل ہے کائنات میں، چونکہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ مالک کائنات ہے، ولی کائنات بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر طرح کا تصرف کیا ہے۔ کائنات میں اللہ کا جو ارادہ مشیت ہوئی اس کے مطابق ہر شے کو دوسری شے میں بدل دیا ہے۔ یہ ولایت ہے اللہ کی، چونکہ کائنات کے اوپر ہے اللہ کی ولایت، اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تکوینی ولایت کا مطلب یعنی جو حقائق ہیں، موجودات ہیں، اجسام ہیں، زمین ہے، زمین کے ارد گرد جو کچھ ہے، افلاک میں جو کچھ ہے، ان تمام موجودات کو تصرف کا حق جس کو حاصل ہے اس کو ولی کہتے ہیں، یعنی اس کو اختیار ہے تکوینی تصرفات کا۔ اللہ کو حاصل ہے یہ ولایت، کائنات کا ولی اللہ ہے، چونکہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، حاکم اللہ ہے۔ انسان کا بھی ولی اللہ ہے۔ انسان کے اوپر اللہ کی ولایت ایک یہ ہے کہ انسان کو خلقت جیسے اللہ نے کی، جیسا انسان کو بنانا چاہا ویسے بنایا، یہ ولایت کا نتیجہ ہے۔ آپ کا چہرہ اللہ نے ایسے بنایا، چونکہ آپ کا جسم کائنات کے حقائق میں سے ایک ہے، اور اللہ نے جیسے دیگر موجودات بنائے ہیں ایسے انسان کو بنایا، آپ کو بنایا۔ اللہ کی ولایت تکوینی کے گواہ آپ ہیں، نشانیاں آپ ہیں، چونکہ آپ کو اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے، تصرف کیا ہے تکوین میں، اور اس میں سے انسان بنایا ہے اور انسان کو اس شکل کا بنایا ہے۔ انسان کے لیے تکوینی قوانین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہدایت کا نظام بنایا ہے، جسے اصطلاح میں ولایت تشریعی کہتے ہیں۔ آسان ہے، اصطلاحوں کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتی ہیں یہ چیزیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں تمام مومنین، خصوصاً جوانان، کہ تلقینات کے نتیجے میں ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اور عام آدمی کو قرآن کی ساری باتیں سمجھانی بھی نہیں چاہیے۔ سارا قرآن تو عوام کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے ہے۔ باقی باتیں علماء کو خود آپس میں کرنی چاہیے، عوام کے سامنے وہ عوامی باتیں کرنا چاہیے۔ قرآن ہدن للناس ہے، سارا انسان کے لیے ہدایت ہے، ہدن للناس ہے۔ اور جو اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت قرار دیا ہے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، دیہاتیوں کے لیے بھی، شہریوں کے لیے بھی، ہر قسم کے، علماء کے لیے، غیر علماء کے لیے، تعلیم یافتہ کے لیے، غیر تعلیم یافتہ کے لیے۔ قرآن کی کسی آیت میں کوئی ایسی دلیل نہ قرآن کے اندر ہے نہ قرآن سے باہر کہ یہ پڑھے لکھوں کے بارے میں ہے، یہ ان پڑھوں کے بارے میں ہے، یہ علماء کے لیے آئی ہے، یہ غیر علماء کے لیے آئی ہے۔ ہدن للناس ہے، انسانوں کی ہدایت ہے۔ صرف یہ تصدیق کرنی ہوگی کہ انسانوں میں سے ہیں ہم بھی اور ہمارے علاوہ بھی۔ اگر انسان ہیں تو پھر قرآن سارا آپ سے تعلق رکھتا ہے، پھر کوئی چیز قرآن کی آپ سے اجنبی نہیں ہے، لا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ یہ تو عوام کے لیے نہیں ہے تو یہ ذہن میں نہ لائیں آپ۔ تمام قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے۔ دوسری بات جو قرآن نے خود فرمائی ہے
قرآن مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں۔ اب ذرا کہ اللہ کی بات کو تو نہیں جھٹلا سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی آیات میں فرمایا ہے لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ یسر آسانی کو کہتے ہیں، عسر مشکل کو کہتے ہیں، یسر آسانی ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو مان لینا چاہیے، جب اللہ فرما رہے قرآن آسان ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ آسان ہے۔ یہ پھر کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں؟ ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہماری ذہنی مشکل ہے، ہماری طرف ہے مشکل۔ اپنی مشکل حل کریں ہم۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تمام قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ دونوں تلقینیں سب مومنین کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے سے، کہ سارا قرآن علماء پڑھیں، عوام سے تعلق نہیں رکھتا، اور قرآن مشکل بھی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ قرآنی مضامین میں سے ولایت اہم مضمون ہے، بنیادی ہدایت کا بنیادی مضمون رکن ولایت ہے۔ ولایت کا معنی اختیار ہے، اور ولایت اگر موجودات جسمانیات کے اوپر ہو تصرف کا حق تو تکوینی ولایت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام بنائے ہیں، قوانین بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں، دستورات بنائے ہیں، حرام، حلال، جائز، ناجائز، اس کو تشریع کہتے ہیں۔ تشریع کا مطلب یعنی قانون سازی، قانون، شریعت قانون کو کہتے ہیں۔ آپ اردو میں سمجھیں اس کو، شرعی یا تشریعی یعنی قانونی، جو چیز قانون بن جاتی ہے وہ تشریع کہلاتی ہے، اور جو چیز جسمانی شکل میں موجود ہے یہ تکوین کہلاتی ہے۔ یہ مائک تکوین ہے، یہ میز تکوین ہے، یہ پنکھے سارے تکوین ہیں، پودے تکوین ہیں، آپ خود تکوین ہیں، آپ کے کپڑے تکوین ہیں، یہ سارے تکوینیات ہیں۔ لیکن جو آداب ہیں آپ کے، یہ قوانین، یہ تشریع ہیں۔ آپ کے احکام تشریع ہیں، یہ تشریعات میں سے ہیں۔ جو دستورات ہیں، ضوابط ہیں، یہ تشریع کہلاتے ہیں۔ اللہ کو ولایت حاصل ہے تکوین کے اوپر بھی، اور اللہ کو ولایت حاصل ہے تشریع پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شریعت مقرر کی ہے، قانون بنایا ہے، اور اس قانون کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قانون بنانا ہے، قانون بدلنا بھی ہے، اور قانون کو جس مقصد، ہدف، حکمت کے مطابق انسانوں کے لیے بہتر ہوا اس طرح سے اللہ نے قانون بنانا ہے۔ اور پھر حق تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انسانوں کا سارا نظام اور کائنات کا سارا نظام، چونکہ ولایت تصرف کو کہتے ہیں، یعنی کائنات کو چلانا تصرف ہے کائنات میں، تو ولایت سے چلے گی کائنات، بنے گی خالقیت سے، پلے گی ربوبیت سے، چلے گی، اس کا نظام چلے گا ولایت سے۔ اگر کائنات بنانی ہے تو اس کے لیے خالقیت کا شعبہ ہوگا، خالقیت کے کارخانے میں کائنات بنے گی۔ یہ بننے کے بعد اس کو بڑھنا ہے، پرورش پانا ہے، پلنا ہے، پھیلنا ہے، یہ ربوبیت کے کارخانے میں پلے گی، بڑھے گی۔ یعنی ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، خالقیت کے کارخانے نے ہمیں، صنعت خالقیت نے ہمیں خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ بچپن سے، آج آپ کے بچے اور پہلے آپ دودھ پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، پلتے رہے، بڑھتے رہے، ساری ضروریات جسمانی آپ کو ملتی رہیں، یہ ربوبیت ہے۔ یعنی خالقیت نے اپنا پروڈکٹ بنا کے کس کی گود میں ڈال دیا؟ ربوبیت کی گود میں ڈال دیا۔ خوب، اب ربوبیت نے اس کو پال کے جوان کر لیا، بوڑھا کر لیا، جو اس کو چاہیے تھا وہ سارا کچھ ربوبیت نے اس کے اندر، چونکہ ربوبیت بھی ایک خوبصورت نظام ہے خالقیت کی طرح، اللہ تعالیٰ کا اسی کائنات کے لیے ہے۔ اب
انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کر دیا اور ربوبیت نے انسان کو پال پوس دیا، اور ایک انسان تو نہیں ہے، زمین بھر دی انسانوں سے۔ ابھی بتا رہے ہیں کہ اسی سال کے اختتام تک، سال 2022 کے آخر تک زمین کی آبادی کتنی ہو جائے گی؟ 8 ارب 800 کروڑ انسان ہو جائیں گے۔ برکت ہے ماشاءاللہ، خوب اتنی آبادی ہو جائے گی۔ اب اتنی آبادی جو زمین پر ہے، خالقیت نے اپنا کام کیا، 800 کروڑ کارخانہ خالقیت میں بن گئے۔ ربوبیت نے اپنا کام کیا، ان 800 کروڑ کو جتنی چیزیں پرورش کے لیے، رشد کے لیے، ان کو پلنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے چاہیے تھی، وہ ساری ان تک پہنچا دی، ہر چیز پہنچا دی، جو جو چیز ان کی بقا کے لیے ضروری تھی۔ رازقیت نے رزق ان تک پہنچا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، یعنی کائنات کے کارخانے ہیں جن میں کائنات ساری بن رہی ہے، انسان بھی بن رہا ہے۔ لیکن یہ انسان اور یہ کائنات، جیسے کائنات کا ایک نظام جس میں ہم ہیں، زمین ہے، زمین ایک منظومہ کے اندر ہے شمسی، جس کا مرکز سورج ہے، اور اس کے ارد گرد ستارے اور سیارے ہیں۔ یہ ایک فلکی یا کائنات کا ایک خاندان ہے، منظومہ شمسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس منظومہ میں خالقیت نے منظومہ بنایا، ربوبیت نے منظومہ کو پرورش دی، پروان چڑھایا۔ اب یہ منظومہ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے حصے میں جو راستہ مقرر کیا گیا ہے وہاں پر چل رہا ہے، اپنا اپنا کام ہر سیارہ، ہر ستارہ کر رہا ہے۔ جس کو گردش کرنی ہے کر رہا ہے، جس کو رکنا ہے وہ رکا ہوا ہے، جس کو چلنا ہے وہ چل رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا ہوا ہے۔ یہ جو ان کے اندر نظم و ترتیب ہے، اور ان کے آپس کے اندر جو تعلق ہے، کشش ہے، جاذبہ ہے اور تاثیرات ہیں، یہ ساری ہم آہنگ کرنا، منظم کرنا، یہ ولایت ہے ان سب کی۔ ان سب کے مجموعے کو ملا کر ان کا نظام چلانا، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ ولی ہے، اور اس ولی کی حاکمیت سے، دستورات سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ اسی طرح کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کر کے، انسان کو ربوبیت کر کے، انسان کو پال پوس کے، اب انسان کی زندگی کے تمام معاملات، تمام امور، سماجی زندگی ہے انسان کی، عائلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، معیشتی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، یہ تمام امور انسانوں کے، یہ بھی ضرورت ہے ہدایت کے، ان میں بھی انسان کو ضرورت ہدایت کی ہے۔ اس ہدایت کی ضرورت کے شعبے کا نام ولایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت کے ذریعے قانون بنایا ہے، تشریعی ولایت جو اللہ کی صفات یا اللہ کے اسماء میں سے ہے۔ قانون بنایا ہے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، تعلقات کے لیے قانون، کھانے پینے کے لیے قانون، اٹھنے بیٹھنے کے لیے قانون، آنے جانے کے لیے قانون، بولنے سننے کے لیے قانون، دیکھنے بھالنے کے لیے قانون، ہر چیز کو ضابطے میں لا کر قانون میں ہمیں پابند کر دیا ہے۔ یہ تشریع ہے، اور یہ تشریع ولایت سے ہوئی ہے۔ یہ تشریع انسانوں کے لیے ہے، اس لیے یہ تشریع انسانوں کے لیے ضروری تھی کہ انسانوں کے اندر بھی قائم کی جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، ولی مومنین، ولی کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اولیاء مقرر و منصوب فرمائے ہیں، اور ان میں سر فہرست انبیاء کرام ہیں جو متولی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ انبیاء متولی ہدایت انسان ہیں، اور ہدایت کی یہ ذمہ داری، یعنی لوگوں کی زندگی، ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو منظم کرنا، آگاہی دینا، ان کے ضوابط ان کو بتانا، قوانین بتانا، ان قوانین کی پابندی کروانا، یہ ولایت تھا۔ اور یہ حق اللہ نے نبیوں کو، انبیاء کو دیا ہے، ولایت کا حق۔ قانون کے اوپر ولایت، قانونی اختیار۔ ولایت تشریعی کا آسان ترجمہ کیا ہے؟ قانونی اختیار۔ قانونی اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے کہ آپ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین،
انہیں بتائیں، اور جو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، ولایت دی ہے، ان کے لیے قوانین بنائیں، جو ضرورت پڑتی ہے روزمرہ، یہ قوانین ان کے لیے بنائیں آپ۔ اور اسی طرح سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا یہ نظام ولایت کے ذریعے سے قائم کیا ہے، جو نبی خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ ہدایت کا ایک مرحلہ تھا کہ ہدایت کا ولایت کے تحت ہدایت کے نظام کی تشکیل، تدوین، تنزیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پوری تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، گزشتہ نسلوں کے اندر تدریجاً یہ جو انسان آمادہ ہوتا گیا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے لیے، یا جیسا انسان بنتا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قوانین بنائے، اور اس قانون سازی کے مرحلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ وہ مرحلہ مکمل ہو گیا، یعنی جو کچھ انسان کے لیے ہدایت کے لیے قانون بنایا جا سکتا تھا اللہ کی طرف سے، وہ بنا دیا گیا۔ لہٰذا اب مزید قانون نہیں بننا، اس لیے مزید سلسلہ نبوت و رسالت بھی اب چونکہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے، تکمیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو وہیں پہ روک دیا سلسلہ نبوت کو۔ لیکن ہدایت کا عمل انسانوں کے لیے جاری ہے، اور ہدایت کا عمل ولایت کے ذریعے سے، چونکہ ہدایت قانونی ہدایت ہے، یہ قانون اللہ کے ہیں اور انسانوں پر نافذ ہونے ہیں، اس لیے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے ولایت کا نظام آگے بڑھایا۔ اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ کے رسول ولی ہیں تمہارے، اور وہ ولی ہے جو مومنوں میں سے ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان لایا ہے، اقامت الصلاۃ کرتا ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ تمہارا ولی ہے۔ یہ ایک آیت کے اندر ہے۔ دوسری آیت میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، کیوں کرو؟ چونکہ ولی ہے تمہارا۔ اطاعت کرو رسول اللہ کی، کیوں کریں؟ چونکہ ولی ہیں وہ آپ کے لیے۔ اور اطاعت کرو اولی الامر کی، تیسری اتھارٹی کی، چونکہ وہ بھی اولی الامر ہیں۔ اولی الامر یعنی صاحب اختیار ہیں، انہیں بھی تمہارا اختیار دیا گیا ہے۔ اور جب تک انسان ہے اور انسان کی ہدایت کی ضرورت موجود ہے، ایک چیز ختم نہیں ہو سکتی، اور وہ ولایت ہے۔ ولایت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت بھی ختم ہو گئی، اور ہدایت انسانوں کے ہوتے ہوئے ختم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا خاتمیت ہدایت نہیں ہوئی، اللہ نے سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں کیا۔ ہدایت کے متولیت کا نام، ہدایت کی ولایت کا نام ولی ہے، لہٰذا ولی کا بھی سلسلہ ختم نہیں کیا، وہ جاری ہے، چونکہ ہدایت کا امر جاری ہے۔ اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے ولی مقرر کیے ہیں، ایک منسوب کر کے بتا کے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، ایک یہ طریقہ ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور ایک ولی کے تقرر کا طریقہ یہ ہے، ایک ضابطۂ عام کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت کا متولی ولی ہوگا ہمیشہ، اور ولی کے لیے آپ کو رہنمائی کر دی گئی ہے، قانونی رہنمائی کر دی گئی ہے کہ ولی آپ کا ان شرائط کا مالک، ان شرائط کا صاحب، وہ جس کے اندر یہ شرائط ہوں وہ آپ کا ولی ہوگا۔ بس یہ ولایت کا سلسلہ انسان کے آخری وجود تک کائنات میں قائم رہنا ہے۔ خوب یہی ولایت خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں، غدیر میں، سرزمین حجاز میں، جوفہ میں اعلان فرمائی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ خوب یہاں جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ولایت غدیر میں اعلان ہوا، اور رسول اللہ اعلان میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ تھی۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ
کہ رسول اللہ کے دل میں کوئی خلش تھی، کوئی مسئلہ تھا، الجھن تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت انجام نہیں دی، تمام رسالت انجام نہیں دی۔ وہ جو پہلے 23 سال کر چکے ہیں وہ بھی کل عدم سمجھیں، اگر یہ بات نہ پہنچائی تو کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، یعنی ولایت کا اعلان کرنا ہے اور بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ کے دل میں تھوڑی سی خلش ہے کہ حالات مناسب نہیں ہیں، حالات ولایت کے لیے ہموار نہیں ہیں، نہیں تھے، واقعاً نہیں تھے۔ کل رات کی مجلس میں نے اشارہ کیا ہے ایک نقطہ اس کی طرف، ایک نقطہ حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے خطبہ میں بیان فرمایا ہے، حالات سازگار نہیں تھے، پہلے دن ہی سازگار نہیں تھے، لیکن یہ ضروری تھا یہ رکن اقامہ کرنا، ولایت کا رکن قائم کرنا، اور ان ناسازگار حالات میں اللہ کے فرمان کے مطابق رسول اللہ نے وہ اعلان کر دیا، اور رسول اللہ کا کھٹکا درست ثابت ہوا، حالات نے اپنا نتیجہ دیا، لوگوں نے اعلان سن کے واہ واہ کیا لیکن ولایت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب ہے حالات ٹھیک نہیں تھے، اور وہ حالات ابھی تک ایسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ غدیر کے خم غدیر کے مجمع سے لے کر سیٹھ صاحب کے مجمع تک وہ حالات ویسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ولایت کے لیے ابھی بھی حالات مناسب نہیں ہیں، وہی چیز ابھی بھی باقی ہے۔ غدیر میں لوگ بہت خوش ہوئے جب رسول اللہ نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، سب خوش ہوئے۔ آپ اہل لاہور کے بقول کے نعرے وجے دبا کے ادھر، شاعر اسی وقت وجد میں آ گئے۔ جناب حسان ابن ثابت وہ عظیم الشان شاعر، بدیہہ گو شاعر، اس نے فوراً مدح ولایت میں پہلا شعر لکھا۔ آج تو شعر اتنے ہیں کہ شاید ہزاروں جلد کتاب بن جائیں شاعری، وہ پہلی شاعری تھی، مدح اعلان میں یہ شعر ہوا، مبارکیں ہوئیں، اور لوگوں نے بخن بخن کہا، بہت خوش ہوئے لوگ۔ خوش کس بات پہ تھے اور حالات کیا ناسازگار تھے؟ ایک ولایت کے لیے بالکل حالات سازگار نہیں تھے، اور ایک ولایت کے لیے انہوں نے خوشیاں منائیں۔ جس ولایت کے لیے، جو ولایت اللہ کا مقصود تھا، جو ولایت رسول اللہ کا مقصود تھا، جو ولایت قرآن نے بیان فرمائی ہے، اس کے لیے حالات سازگار نہیں تھے، لیکن اعلان ضروری تھا۔ مکہ میں قرآن آیا، رسول اللہ نے ہدایت پیش کی، حالات سازگار نہیں تھے، مکہ تیار نہیں تھا، لیکن قرآن اتارنا ضروری تھا۔ حالات دیکھ کر کوئی کام نہیں کیا جاتا، جو ضروری کام ہوتے ہیں حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، جو کام ضروری ہیں وہ آپ کو انجام دینے ہیں۔ حالات سے مشروط کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز حالات سے مشروط نہیں ہوتی، کچھ چیزیں حالات کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ ہدایت کا تعلق حالات سے نہیں ہے، حقائق کا تعلق حالات سے نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کو ہر حال میں اور ہر حالات میں یہ حقیقت آپ کو پیش کرنی ہے، بیان کرنی ہے، اپنانی ہے آپ کو۔ وہ ولایت جس کے لیے حالات نہیں تھے آمادہ اور آج تک نہیں ہیں، آج بروز 17 ذی الحجہ 17 جولائی 2022 17 ذی الحجہ 1443 بمقام لاہور گلبرگ۔ کار کا نمبر کیا ہے جی؟ 72L، وہ عدد کتنا متبرک ہے، 72۔
خوب ابھی تک حالات اس ولایت کے لیے سازگار نہیں ہیں جس ولایت کے لیے رسول اللہ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ کیسے اعلان کروں میں، چونکہ اس سے پہلے ایک ماجرا ہوا تھا جو رات کی مجلس میں اشارہ کیا، یہاں بھی اشارہ کرتا ہوں۔ امیر المومنین حج پہ آخری، رسول اللہ کے آخری حج میں امیر المومنین مدینہ سے نہیں گئے تھے، یمن سے آئے تھے۔ حضور نے ذی الحجہ سے پہلے امیر المومنین کو ایک لشکر بنا کر دیا اور اس کا کمانڈر بنایا اور اسے یمن کی طرف بھیجا، اور یمن بڑا آباد علاقہ تھا، انڈسٹریل علاقہ تھا، زرخیز علاقہ تھا، تجارت اس میں ہوتی تھی، صنعت تھی اس میں۔ یہ باقی جو عرب قبائل تھے حجازی، یہ اور کام کرتے تھے، ان کی درآمد کا ذریعہ لوٹ کھسوٹ تھا، یہ کوئی تولید نہیں کرتے تھے، کوئی چیز پیداوار نہیں ہوتی تھی، تجارت کرتے تھے لیکن زیادہ تر دوسروں کے مال پہ گزارا کرتے تھے یہ۔ لیکن یمن، شام اور یمن بالخصوص دونوں طرف ان کے، یہ دونوں بہت ہی اہم علاقے تھے اس وقت۔ ان کے اندر مثلا قیمتی کپڑا، اس وقت وہ کپڑا جو یمن میں اس وقت بنتا تھا آج بھی شاید لاہور میں نہیں بنتا، اتنا قیمتی اور ظریف کپڑا، اور رسول اللہ کو بڑا پسند تھا۔ رسول اللہ جو لباس پہنتے تھے اس میں یمن کے کپڑے کو ترجیح دیا کرتے تھے، یا کم از کم اگر روزانہ نہیں پہنتے ہوتے تو کبھی کبھار جو مناسبتوں پہ پہنتے تھے وہ یمن کی ردا کو حضور پسند کرتے تھے۔ اور کفن کے لیے بھی کیا ہے کہ اگر یمن کی برد ملے آپ کو تو وہ زیادہ مستحبات میں ہے، لکھتے ہیں نا برد یمانی، آپ کفن کا کپڑا بھی استعمال کریں۔ احرام کے لیے بھی برد یمنی زیادہ قیمتی ہے، یعنی بڑا ظریف کپڑا۔ جیسے آپ کو اگر میں، چونکہ یمنی چیزیں یہاں نہیں ہیں، آپ نے یمنی صرف حوثی سنے ہوئے ہیں، باقی کوئی یمنی کسی چیز سے آشنا نہیں ہے۔ یہ کشمیری شال آپ کو پتہ ہے کتنی ظریف ہاتھ سے بنائی جاتی ہے ریشم کی۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کشمیری شال کی ظرافت ہے، یہ اس وقت 1400 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے یمن میں یہ صنعت کپڑے کی، ٹیکسٹائل کی موجود تھی، بڑی اعلیٰ، زیورات بڑے اعلیٰ بنتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، یمنی بڑے کاریگر قسم کے لوگ تھے۔ اور وہاں پر امیر المومنین نے وہاں ان کو رسول اللہ نے سمجھا کے بھیجا، آپ نے وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے، اگر انکار کریں تو ان کے اوپر احتجاج حجت قائم کرنی ہے، اگر پھر بھی رکیں، اگر انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے انتظار کرنا ہے، پہلے انہیں نہیں چھیڑنا۔ باہر کیا وہ ساری ہدایات دے کر کے آخر کار اگر چارہ نہیں ہے تو پھر آپ جنگ بھی کرنا۔ اور ایسا ہی ہوا، امیر المومنین نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق سب اتمام حجت کی، اور آخر نوبت جنگ پہ آ گئی، اور جنگ میں یمنی وہ قبیلہ شکست کھا گیا اور ان سے بہت بھاری غنیمت اس لشکر کے ہاتھ آئی۔ تو لشکر کی پہلی جنگ تو نہیں تھی، لشکر پہلے بھی بڑی جنگیں جیت چکا تھا، اور ساری جنگوں کا قانون یہ ہے کہ وہاں سے جو مال غنیمت ملتا ہے وہ مال غنیمت جنگجوؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جنگجو بھی پہلے سے عادت تھی ان کی، مال غنیمت جو جس کو ہاتھ لگا اس کا وہ اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور جنگ لڑتے ہوئے وہ کوشش کرتے تھے کہ اچھے گھوڑے والے پر حملہ کریں تاکہ اس کا گھوڑا میرے ہاتھ آ جائے، اچھی تلوار جس کے پاس ہے اس پہ حملہ کریں تاکہ یہ اچھی تلوار میرے پاس آ جائے، یا اسی طرح خیمہ یا اور چیزیں میدان جنگ میں جتنی تھیں وہ کوشش کرتے تھے، جو زیادہ جنگجو تھے اچھی چیزوں پر حملہ کرتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ لگے انہی کی ہو جائیں گی۔ امیر المومنین نے کہا کہ ایسے نہیں ہوگا، سارا مال غنیمت جمع کرو، اکٹھا کرو، اس میں سے اکٹھا کر کے جنگجوؤں کی لسٹ بنائی، لسٹ بنا کے اس کو مساوی طور پر جنگجوؤں میں تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ، 5واں حصہ الگ کر کے رکھ دیا۔ اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس لیے رکھا ہے؟ کہا یہ خمس ہے، یہ خمس ہے، یہ حاکم کا، حاکم شرعی رسول اللہ، یہ ان کا حق ہے، یہ میرا بھی نہیں ہے آپ کا بھی نہیں ہے۔ اب ان کی ساری نظریں اسی پنڈ کے اوپر تھیں جو خمس کی تھی، خمس پہ نظریں گاڑے تھے کیونکہ اس میں بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ باہر کیف انہیں امیر المومنین کی تقسیم پہ بڑا شدید اعتراض تھا، اور وہ اعتراض انہوں نے امیر المومنین کے سامنے کیا، بعضوں نے بدتمیزی بھی کی امیر المومنین کے ساتھ، باتیں بھی کی، جملے بھی کہے، ناراحت کیا امیر المومنین کو۔ امیر المومنین نے محسوس نہیں کیا، مائنڈ نہیں کیا، چونکہ
یہ اپنے ہیں، صحابی ہیں رسول اللہ کے، اگر تلخی بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کو لے کر حج پر آ گئے، اور وہ سارا مال غنیمت حضور نے علی علیہ السلام نے حضور کے سامنے پیش کر دیا مکہ میں ہی، اور ساتھ یہ فرما دیا کہ انہیں اعتراض ہے میری تقسیم پر تو یہ سنیں۔ انہوں نے پھر رسول اللہ کے سامنے کھل کے اعتراض کیا۔ بعد میں امیر المومنین نے جب ایک اور پنڈ کھولی یا کہا اس مامور کو کہ وہ لے آؤ، تو اس نے کہا کہ وہ تو انہوں نے پہلے ہی نکال لی تھی، کپڑے تھے احرام کے قیمتی چادریں، وہ تو ان مجاہدوں نے کھول کے تو پہلے احرام باندھ لیا ہے۔ تو حضور نے کہا، علی علیہ السلام نے کہا ان کا احرام اتارو، ان کو اپنا احرام باندھیں، یہ غنیمت کا احرام کھولو، کھلوا لیا، وہ بھی جمع کر لیا۔ اب تو یہ اور تپ گئے وہاں پر، اور بات بڑی سنجیدہ ہو گئی۔ اب رسول اللہ آ کر علی کی ولایت کا اس ماجرا کے بعد اعلان کرنا چاہتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا اختیار میرے پاس تھا اب سے اس کا اختیار زندگی کا، اس کے نفوس کا، اس کے گھر کا، اس کے اموال پر اختیار اب علی کا ہے۔ اب علی کے ہاتھ میں اختیار آ جائے کیا کرتے ہیں، یہ انہوں نے یمن کی غنیمت میں دیکھ لیا تھا کہ علی کے پاس کوئی چیز آ جائے پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس لیے میں ایک نمونہ اس وقت پیش کیا، اس لیے وہ میدان، وہ مجمع بالکل امیر المومنین کی ولایت کے اس مرتبہ کے لیے تیار نہیں تھا جس ولایت میں اختیار امت کا ملنا تھا۔ لیکن ایک پر بڑے خوش ہوئے، بخن بخن کہا، شیر کہے، مبارکیں دیں بڑی۔ وہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھا کہ ولایت سے مراد محبت ہے، کہ امیر المومنین کی محبت رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اسی وقت انہوں نے اس کا ترجمہ کیا وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہ اس سے مراد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو، علی کے ساتھ دوستی کرو۔ خوب یہ معنی پسند آیا، انہیں کہا اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختیار ہماری مملکت کا یہ علی کے پاس چلا جائے، اس سے تو ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا، جب امیر المومنین نے خلافت سنبھالی، حکومت کی زمام ہاتھ میں لی، ان کے لیے زندگی دشوار ہو گئی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کی حکومت تک اندرونی طور پر مسلمانوں کو گلہ شکوہ ہوتا تھا، لیکن مجموعی طور پر ایسی حالت نہیں بنی تھی کہ وہ اٹھ کے جنگیں شروع کر دیں۔ خلیفہ سوم کے زمانے میں حالات ایسے بنے تھے، بعض طبقات ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ کئی سال تک وہ دو سال تک تقریباً وہ احتجاجی تحریک چلاتے رہے، آخر کار وہ نتیجہ نکلا کہ خلیفہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اس وقت ہوا یہ، لیکن جنگ نہیں ہوئی، باقاعدہ جنگ نہیں، اس کو شورش کہتے ہیں۔ ایک گروہ آیا مدینہ میں اور آ کر انہوں نے یہ حالات سے، باقیوں نے حالات بنائے، جو خلیفہ کے ارد گرد تھے انہوں نے یہ حالات بنائے اور ان ناراضی لوگوں نے یہ اقدام کر دیا۔ لیکن امیر المومنین کو جب حکومت ملی تو باقاعدہ طور پر مسلمان تقسیم ہو چکے تھے، ایک گروہ میں نہیں، کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، کئی گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کیوں تقسیم تھے؟ اس لیے کہ انہیں شدید اعتراض تھا، امیر المومنین کے طرز حکمرانی پر اعتراض تھا۔ وہ طرز حکمرانی جس میں بیت المال میں ہونا چاہیے، اگر لوگوں کے گھروں میں ہیں تو وہاں سے بھی اٹھا کے۔ امیر المومنین نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے خلیفہ کے گھر میں جو کچھ بیت المال تھا وہ سارا سب سے شروع یہاں سے کیا۔ خلیفہ سوم کے گھر میں جتنا بیت المال تھا، پہلے خزانے والے کو بلایا کہ رجسٹر لاؤ، ریکارڈ لاؤ کہ خلیفہ نے بیت المال سے کیا کیا لیا ہے، یا خلیفہ کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے بیت المال سے کیا کیا حاصل کیا۔ تو باقاعدہ درج تھا، سارا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ لیا ہے، انہوں نے کہا وہ سارا ایک ایک کر کے واپس لاؤ۔ پھر رجسٹر منگوایا اور کس نے کیا لیا ہے، انہوں نے بتا دیا، بڑے تفصیلی لسٹیں تھیں، فلاں نے یہ لیا، فلاں نے یہ لیا۔ وہ سب کچھ امیر المومنین نے اعلان کر دیا اپنے خطبے میں کہ یہ میں نے واپس لوٹانا ہے۔ یہ بعد کی بات ہے، غدیر کے بعد کی۔ یمن والی بات غدیر سے پہلے کی ہے۔ اب خم غدیر میں کیوں مجمع آمادہ نہیں تھا؟
اس کام کے لیے، چونکہ ایک جھلک دیکھ چکے تھے امیر المومنین کی حکومت اور ولایت اور امیر المومنین کے تقسیم کی، جو بعد میں خلافت میں جب امیر المومنین آئے تو وہی کام کر کے دکھایا، اور اس وقت بھی لوگوں نے جو ڈر رسول اللہ کو غدیر میں تھا وہی ڈر بعد میں سچ ثابت ہوا۔ ایسا ہی ہوا، یہ ساری امت تلواریں لے کے امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے 3 بڑے لشکر، لشکر جمل، لشکر صفین اور لشکر نہروان، یہ مسلمانوں کے 3 بڑے لشکر تھے، ان میں کفار تو نہیں تھے، اور ہزاروں لوگ ان کے اندر امیر المومنین کے مقابلے میں آئے، جنگیں لڑیں اور جو کچھ کیا تاریخ میں جانتے ہیں آپ اس کو۔ اب یہ وہی عدم آمادگی تھی جو غدیر میں موجود تھی۔ وہ کون سی ولایت تھی جس کے لیے یہ تیار نہیں تھے، اور کون سی ولایت تھی جس پر واہ واہ کیا خم غدیر میں اور یہاں بھی آج تک یہاں ہو رہا ہے؟ وہ ولایت جو رسول اللہ کے مد نظر تھی اور اللہ نے جس کا اعلان کروایا، وہ سیاسی ولایت تھی۔ غدیر میں اللہ نے جس کا حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب نے نازل کیا ہے اس کا اعلان فرما دے۔ وہ کیا تھا؟ علی کی ولایت، یعنی آپ ولی ہیں ابھی، اپنے بعد کے لیے علی کی ولایت کا اعلان کر جائیں۔ وہ کون سی ولایت تھی؟ سیاسی ولایت، حاکم، بطور حاکم، بطور حکمران، بطور ولی، ولی یعنی حکمران، ان کی زندگیوں کا اختیار دار، ان کی زندگیوں اور ان کے معاملات اور ان کے نفوس کا صاحب اختیار علی کو بنا کے جائیں۔ اس کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ وہ یمن کی تقسیم میں دیکھ لیا تھا کہ یہ تو بڑی سخت تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ولایت میں وہ تو قبول نہیں ہے ہمیں کہ یہ ہمارے سیاسی رہنما بن جائیں، ہمارے حاکم بن جائیں، اتنا سخت گیر آدمی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ یہ دوست اور محبت کرو علی سے، یہ ٹھیک ہے، اس میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اگر ان کو ہم سیاسی حکمران مان لیں، امام مان لیں، پیشوا مان لیں، اس میں نقصان ہے ہمارا، لیکن دوست ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ خوب، لہٰذا وہاں پر یہ تشریح ہوئی، اعلان ہوا کہ محبت اور دوستی کرنی ہے۔ اس کو بخن بخن کہا، اس کو شعر کہے، اس کے اوپر رباعیاں کہیں، قصیدے کہے، اور پھر تاریخ میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو رسول اللہ کہنا چاہتے تھے وہ بعد میں بھی کسی نے نہیں مانا، آج بھی کسی نے نہیں مانا، لیکن بخن بخن جس پہ کہا گیا وہ آج بھی لوگوں نے اس کو مانا ہوا ہے۔ آج بھی لاہور میں آج بھی جشن ہے، کل بھی انشاءاللہ ہوں گے، پاکستان بھر میں ہیں، ایران بھر میں ہیں، پوری دنیا میں ہیں، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں، آج شب ان کے لیے بڑی اہم ہے، شب عید ولایت ہے۔ خوب، اس عید ولایت میں کیا کر رہے ہیں؟ شعر پڑھ رہے ہیں حسان ابن ثابت کی طرح۔ کس میں؟ ولایہ علی میں۔ ولایہ علی سے مراد یعنی محبت علی میں شعر پڑھ رہے ہیں، اور پھر صدیاں گزر گئی ہیں علی سے محبت کرتے ہوئے، لیکن علی کی حکومت کے لیے آج بھی لوگ تیار نہیں ہیں، حاکمیت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ولایت جس کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ محبت والی ولایت نہیں تھی عزیز من، سیاسی ولایت تھی۔ میں بہت کھول کے شفاف طریقے سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سروکار ایک کنفیوز قوم سے ہے، جس کو میڈیا نے کنفیوز کر دیا ہے، جس کو ذاکروں نے کنفیوز کر دیا ہے، جس کو خطیبوں نے کنفیوز کر دیا ہے، جس کو سوشل میڈیا نے کنفیوز کر دیا ہے، جس کو مختلف فتووں نے کنفیوز کر دیا ہے، جس کو مختلف تجزیوں نے کنفیوز کر دیا ہے۔ تو کنفیوز لوگوں کے سامنے بالکل دو ٹوک بات ہونی چاہیے، کلیئر صاف بات ہونی چاہیے، تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے ان کی۔ جو اللہ نے حکم دیا تھا رسول اللہ کو، اور پھر ساتھ فرمایا ان لم تفعل، خب دوستی والی ولایت اعلان کرنے میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں تو کوئی کھٹکا ہی نہیں تھا، خلش ہی نہیں تھی، اور اس میں کوئی رد عمل بھی مجمع نے نہیں دکھایا، جس کے لیے مجمع تیار نہیں تھا، اور رسول اللہ فرما رہے تھے حالات نہیں ہیں ابھی۔ وہ بات ٹھیک نکلی، لیکن وہ اعلان کرنا پڑا، وہ سیاسی ولایت تھی۔ رسول اللہ
سیاسی حاکم تھے، لوگوں کی سیاسی زندگی کے متولی تھے، ولی تھے، اختیار رکھتے تھے، لوگوں کی معیشت کا اختیار ان کے پاس تھا، لوگوں کی جان و مال کا اختیار ان کے پاس تھا، لوگوں کی سماجی تہذیب کا اختیار ان کے پاس تھا۔ جو مومن ہے، مومن کا مطلب یہی ہے کہ اس کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، چونکہ اللہ ولی ہے۔ اس کا ولی کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، اور اللہ نے وہ اختیار رسول اللہ کو دیا، اور چونکہ یہ اختیار ہر نسل کا ضروری ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ولی کے پاس ہونا چاہیے۔ لوگوں کو اپنا اختیار اگر خود لوگوں کو دے دیں، لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ لوگوں کا اختیار اگر لوگوں کے اختیار میں دے دیں، لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں، تباہی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا نا یہ کام، پاکستان کا اختیار آپ نے کس کو دیا؟ اپنے نمائندوں کو دیا۔ آج کیا حالت ہے پاکستان کی؟ آج موٹر سائیکل گھر سے نکالتے ہوئے ڈرتے ہو نا کہ پٹرول کتنا لگے گا، پٹرول ہے بھی یا نہیں ہے، خوف آتا ہے نا، کانپ جاتے ہو، لرز جاتے ہو۔ کس نے کیا یہ آپ کے ساتھ؟ جن کو آپ نے اپنا اختیار دیا ہے کہ یہ لو، ہماری زندگی، ہمارا ملک، ہماری مملکت، ہمارا دین، ہماری معیشت، ہمارے بچے، ان کی تعلیم، عدالت، انصاف، یہ لو اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ ہو کون؟ عالم ہو، فاضل ہو، دین خدا سمجھتے ہو آپ کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے کہ ہمارا اختیار سنبھالو آ کر آپ؟ نہ۔ جن لوگوں کو آپ نے مملکت کا اختیار دیا اور اپنا اختیار دیا ہے، یہ وہ لوگ اتنے بدکار لوگ ہیں کہ ان کو کوئی اپنے جوتے کا بھی اختیار دینے کے لیے یہ تیار نہیں تھا۔ خیانتکار لوگ ہیں، فاسق فاجر ہیں۔ آج لاہور میں الیکشن تھے، بڑے سنسنی خیز الیکشن تھے، اب پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا، اور پھر نتیجے کے بعد لاہور کی رنگ کیا بنتا ہے۔ ابھی ہم آئے ہیں، راستے میں ڈرتے ہوئے آئے، لیکن سناٹا تھا، اور سناٹا اس وجہ سے سب گھروں میں بیٹھے ہوئے رزلٹ سننے کے لیے۔ جب رزلٹ آئے گا پھر اس کے بعد باہر نکلیں گے اور ماحول بنائیں گے، واپسی پہ احتیاط سے جانا۔ اب آج آپ نے شب غدیر، اہلیان لاہور نے امیر المومنین کے پیروکاروں سے خصوصی التماس کی گئی ہے کہ آپ نے دو میں سے ایک کو ضرور چننا ہے۔ غدیر کی رات انتخابات ہیں، مومنین نے ضرور اس میں جانا ہے، شرکت کرنی ہے۔ مومنین نے اپنا اختیار جا کے دینا ہے ان لوگوں کو، پھر ووٹ ڈال کے رات کو جشن غدیر میں آ جانا ہے۔ آپ نے رات کو علی کو بخن بخن کرنا ہے۔ جب اختیار کی بات آ جائے پھر نہیں، مملکت کا اختیار علی کے پاس نہیں ہو، پاکستان کا اختیار علی کو نہیں دینا، پاکستان کا اختیار اس سلسلے کو نہیں دینا جو اللہ نے مقرر کیا ہے ولایت کا۔ یہ اختیار ہم کسی اور کو دیں گے، لیکن بخن بخن علی کو کریں گے۔ کیوں؟ کہ محبت علی سے ہے، ووٹ فاسق کے لیے ہے۔ مولانا سندھ گئے تھے الیکشن میں، کھڑے ہو کر سندھی مومنین سے جا کر ووٹ مانگا، تو انہوں نے بالکل صاف ستھرا جواب دیا۔ ان کو کہا سائیں آپ کے لیے جان حاضر ہے، مولانا کے لیے، لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ جان آپ کے لیے ہے، اور دے دیتے جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مولانا کہتے جان دے دو تو وہ دے دیتے، اٹھ کے جان دے دیتے، لیکن ووٹ آپ کو نہیں دینا۔ کیوں؟ کہ میں آپ کے لیے جان دے دوں گا، اس سے میری زندگی کا اختیار آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ ایک بوجھ کم ہو جائے گا زمین سے۔ لیکن اگر ووٹ میں آپ کو دے دوں تو مملکت کا اختیار آپ کے پاس آ جائے گا، آپ امامے والے کے پاس آ جائے گا، جبکہ میں نے یہ اختیار آپ کو نہیں دینا مملکت کا، چونکہ آپ سے بہتر زرداری صاحب ہے۔ مملکت کا اختیار ان کو دینا ہے۔ تو اگر دن کو حاکم چنتے ہوئے سورہ نساء کے مطابق الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔
کیا اے رسول آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کو گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور جن کا ارادہ یہ ہے کہ حاکم طاغوت کو بنانا ہے، جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن حاکم طاغوت کو بنانا ہے؟ کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ رسول اللہ نے تو فرمایا ہیں، مدینے میں رہتے ہیں ایسے، دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن ارادہ رکھتے ہیں کہ حاکم طاغوت ہوگا۔ اب پتہ نہیں پاکستان میں ایسے ہیں یا نہیں ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن جب حاکم بنانا ہوگا تو طاغوت کو حاکم بنائیں گے۔ یہ ولایت سیاسی ہے عزیزان من۔ ایک آپ کے ہاں کثرت سے جو دین کا حصہ، ہدایت کا حصہ ہے، اور آپ لوگ اسی نام سے موسوم ہیں، امامیہ، امامت سے منسوب ہیں، امام کی طرف منسوب ہیں، امام کے پیروکار ہیں، مکتب امامت کو آپ مانتے ہیں، اس سے بھی آگاہ ہو جائیں۔ یہ امامت کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے، امامت و ولایت میں فرق کیا ہے، اور تیسری چیز ہے خلافت۔ اب امامت اور خلافت کا عموماً تقابل کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر دو سیاسی نظام ہیں، ایک خلافت ہے، ایک امامت ہے۔ امامت ولایت اتھارٹی کو کہتے ہیں، اختیار کو کہتے ہیں۔ اللہ جس کو اختیار دے دے، ایتھرائز کر دے، مملکت، لوگوں کے جان و مال اور تمام امور جو لوگوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں قانون بنانا ہے، فیصلہ کرنا ہے، یہ سب ولایت ہے۔ ہمارے علماء نے، خطیبوں نے ہمیں الجھا دیا اس بات میں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی میں۔ ولایت تکوینی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انبیاء کو، معجزہ جو نبی دکھاتے ہیں تو وہ ولایت تکوینی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینک کے اژدہا بنا دیتے تھے، تو یہ ایک جسم کو دوسرے جسم میں، ایک حقیقت کو دوسری حقیقت میں بدل دینا، یہ تصرف ہے تکوین کے اندر، اور یہ باذن اللہ کرتے تھے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کی حقانیت، ان کی سچائی، ان کا پیغام لوگوں کے لیے ثابت کرنا تھا، ثبوت و دلیل دینا تھا، تو ان کو معجزہ کی طاقت دی اور وہ باذن اللہ یہ معجزہ دکھاتے تھے۔ یہاں تک ولایت تکوینی ثابت اتنی ہی دی ہے اللہ نے، انسانوں کو تکوین کی اختیار اتنا ہی دیا ہے تاکہ عصا کو اژدہا بنا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ ہر نبی کو دیا، یہ معجزہ دیا۔ اصل جو ولایت جس سے لوگوں کا نظام چلنا ہے، جس سے انہوں نے پیشوا بنایا ہے، امام بنایا ہے، نبی بنایا ہے، وہ تکوین کے لیے نہیں ہے۔ اگر تمام طاقت تکوین کی انبیاء کو دے دی جائے، ائمہ کو دے دی جائے، اور ان کو تشریع کا اختیار نہ ہو، وہ معجزے دکھاتے رہیں گے، ہدایت نہیں کر سکیں گے۔ معجزے دکھاتے رہیں گے۔ مثلا آپ جیسے آپ کے ہاں نا پیر فقیر لوگ ہوتے ہیں، روحانی مانوی، تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی کا مرید ہوتا ہے۔ یہ شیعہ عموماً نہیں مانتے مکتب امامت والے، لیکن نہ مانتے ہوئے بھی کسی کے چوکھٹ پہ ہوتے ہیں، یہ کسی کا تعویذ گلے میں ہوتا ہے ان کے، پھر بھی کسی کی بیعت پہ ہوتے ہیں، اندر سے یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں انہوں نے کاروبار میں یہ انہوں نے ہمارے لیے عمل کیا، فلاں کیا، یہ درپردہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی، چونکہ اندر سے دل ان کا رجحان، ضمیر ان کا کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقت ہے، ایسی پیروں کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے تکوینی۔ یہ دعا کرتے ہیں، یہ تعویذ دیتے ہیں، یہ پھونک مارتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے۔ بندگان خدا اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو اتنا غلط طریقہ آمدن کا نہ بناتے، دھوکہ دے کے لوگوں کو، کم از کم کسی جائز طریقے سے اپنا پیٹ پالتے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے، اٹھ کے محنت مزدوری کرتے، ریڑھی لگا لیتے، کوئی اور کام کر لیتے، کوئی ٹیچر بن جاتے، تعلیم دیتے بچوں کو، اور اس کے بدلے میں اپنے گھر چلاتے۔ یہ دھوکہ دے کے نہ کرتے یہ کام۔ جو دھوکے سے جو کام کر رہا ہے نا، اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہ کرو، اس کے پاس کوئی روحانی طاقت، اس کے پاس اتنی طاقت ہے آپ کو بے وقوف بنانے کی۔ کبھی بھی ان کے جھانسے میں نہ ہو، اپنا خاندان تباہ نہ کرو، اپنے امور خراب نہ کرو ان کے طرف رجوع کر کے۔ اگر ایک دفعہ ان کے ہاتھ آ گئے،
اب روزانہ یہ خبریں آتی ہیں نا، انہوں نے عملیات کے لیے بچہ قتل کر دیا، عورت قتل کر دی، اس کے سر میں میخ ٹھونک دی، فلاں کام کر دیا، اس کو ادھر لٹکا دیا، یہ سارے اوٹ پٹانگ کام. بکرے لے لیتے ہیں، مرغے لے لیتے ہیں، آپ سے جوڑے لے لیتے ہیں، یہ دھندا ہے ان کا. یہ اگر یہ ساری طاقت ان کے پاس ہوتی ہوئی، یہ پیر جتنے ہیں، فرض کرو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی روحانی طاقت ہے، اگر فرض کر لو یہ ٹھیک کہتے ہیں، فرض کر لو، لیکن مملکت کا اختیار ان کے پاس نہ ہو، بجٹ ان کے پاس نہ ہو، کسی قسم کا اختیار ان کے پاس نہ ہو، اختیار مملکت کا سارا سیاستدانوں کے پاس ہو، روحانی طاقت ساری پیروں کے پاس ہو، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عملی زندگی کس کے اختیار میں ہے؟ آپ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ پیروں کے پاس نہیں ہے. تکوینی طاقت ہوتے ہوئے بھی آپ کا اختیار سارا سیاستدانوں کے پاس ہے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ آپ کے بارے میں ابھی آپ نے تجارت کرنی ہے، پابندیاں لگا دی ہیں حکومت نے، آتے ہی پابندیاں لگا دی. آپ بجلی کا بل پیر کے کہنے پہ دیتے ہیں یا وزیر اعظم نے جو بل آپ کے لیے مقرر کیا ہے اس پہ دیتے ہیں؟ پٹرول پیر کے ریٹ کے مطابق خریدتے ہیں یا وزیر اعظم کے ریٹ کے مطابق خریدتے ہیں؟ ٹماٹر پیاز جو خریدتے ہیں وہ پیر کے ریٹ مقرر کردہ ریٹ پر خریدتے ہیں یا آپ نے جو مفتاح اسماعیل نے آپ کے لیے، کیا نام ہے اس کا جی، مفتاح اسماعیل نے، مفتاح تو نہیں ہے، مغلاق ہے. یہ مفتاح تو کہتے ہیں کھولنے والے کو، یہ تو بند کرنے والا ہے. مغلاق ہے، بند کرنے والا ہے، ساری معیشت تباہ کر دی. خوب ان کے ہاتھوں سے آپ، زندگی کا اختیار ان کا ہے، آپ کی معیشت کے فیصلے، آپ کی سیاست کے فیصلے، آپ کی تجارت کے فیصلے یہ کرتے ہیں. اگر خداوند تبارک و تعالیٰ ساری تکوینی طاقت انبیاء کو دے دے لیکن انہیں تشریعی اختیار نہ دے، وہ ہدایت، عجیب و غریب کام کرتے رہیں گے. ہر جگہ ایک نبی لوگوں کو کبھی پہاڑ اٹھاتے ہوئے دکھا دیں گے، کبھی درخت چلاتے ہوئے دکھا دیں گے، کبھی دیواریں دوڑاتے ہوئے دکھائیں گے. انبیاء یہی کام کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے دیواریں دوڑنے میں کوئی ہدایت تو نہیں ہے، صرف تھوڑی سی دل بہل جاتا ہے، تھکا ہوا آدمی گھر سے، ابھی ایک انوکھا کام ہو رہا ہے، پہاڑ پھٹ رہا ہے، دریا خشک ہو رہا ہے تو وہ سرگرم ہو جائے گا. اس سے ہدایت تو نہیں ہے اس کے اندر. ہدایت یہ ہے کہ میری رہنمائی کی جائے، مجھے بتایا جائے میں نے کیا کرنا ہے، تاکہ میری زندگی سدھر جائے، میری زندگی کے وسائل پورے ہو جائیں، میری اولاد کو صحیح جہت مل جائے، میری تعلیم و تربیت ٹھیک ہو جائے، میری شخصیت ٹھیک بن جائے، میری مملکت سدھر جائے اور میرا انجام زندگی کا ٹھیک ہو جائے، میں آخرت میں برباد نہ ہوں. یہ ہدایت ہے. یہ ہدف تکوینی ولایت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ تشریعی ولایت سے حاصل ہوتا ہے. تشریعی ولایت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فتویٰ دینا، جس کو فتویٰ دینا، ایک مولانا صاحب ہے، انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک پروگرام ہے ٹی وی پہ، یہ غدیر کی مناسبت سے تھوڑی سی چند باتیں واضح کر دیں میرے لیے. میں ان کو عام مثالوں سے یہ مطلب سمجھایا جو آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کے بٹھائے ہوئے بندے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں. قانون بناتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ میں، اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون ہی بناتے ہیں نا. یہ قانون بنانے کو تشریع کہتے ہیں، قانون سازی. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کے بعد پھر آ جاتے ہیں منسٹریاں، وزارتیں آ جاتی ہیں. وزارتوں میں بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں، افسر، سرکاری افسر بیٹھے ہوتے ہیں جو وزارتوں کا کام کرتے ہیں. یہ جو وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں قانون بنانے کا حق نہیں ہے. اتنا تو جانتے ہیں نا ہم کہ مثلا وزارت خانے کا سیکرٹری ہے کوئی، وزارت خانے کا اگر کوئی اور جو عہدے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم، وزارتوں میں جو افسر شاہی کے سسٹم ہے وہ رینک ان کے کیا کیا ہوتے ہیں، کوئی مدیر ہیں، کوئی ڈائریکٹر ہیں، کوئی انچارج ہیں، مختلف شعبوں کے تقسیم کیا ہوتا ہے انہوں نے کام. یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں
وزارت خانوں میں سیکرٹری یہ قانون بنانے کا حق نہیں رکھتے، لیکن قانون کو نافذ کرنا انہی کا کام ہوتا ہے، قانون لاگو کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ قانون بنانا، جب بھی یہ معمولی سی بھی کوئی بجلی کا بل بنانا بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ کس میں بھیجتے ہیں؟ کابینہ میں، کابینہ پارلیمان میں بھیجتی ہے، اس کے لیے قانون بنتا ہے، قانون کوئی اور بناتا ہے، اس قانون کو نافذ بیوروکریسی کرتی ہے۔ یہ میں نے انہیں سمجھایا، مطلب ایک نقطہ سمجھانے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں مجتہدین ہیں اور اولیاء، ولی اور مجتہد، یہ بات ان کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی تھی۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے۔ جمہوریت میں عوام نے اللہ کی جگہ بیٹھ کر، جمہوریت کا اللہ عوام ہے، چونکہ حق حاکمیت آپ کو حاصل ہے نا، اللہ کو تو نہیں ہے۔ آپ جو ووٹ ڈال کے کیا بناتے ہو؟ حاکم، تو اس کا مطلب ہے کہ حق آپ کو حاصل ہے حاکم بنانے کا۔ پہلے تو قرآن تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کا حق ہے، ان الحکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ نے بنانا ہے۔ جمہوریت میں ہے کہ نہیں، اللہ کو سائڈ پہ کرو، یہ آپ جمہور کا حق ہے، آپ نے بنا دیا حاکم۔ حاکم کو اب آپ نے اختیار بھی دے دیا کہ قانون بھی میری مملکت کے لیے، میرے لیے، قوم کے لیے، امت کے لیے قانون بھی بنا سکتے ہو۔ یعنی جو کام جو اللہ نے اختیار ولی کو دیا تھا وہ جمہور نے پارلیمانی نمائندوں کو دے دیا کہ قانون آپ بنا سکتے ہو۔ قانون بنا کر پھر یہ قانون بنا ہوا وزارت خانے کو دیتے ہیں، بیوروکریسی کو دے دیتے ہیں۔ بیوروکریسی آ کر اس قانون کو پہلے کھولتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کے مطابق نوٹیفیکیشن بناتے ہیں، اور وہ نوٹیفیکیشن اپنے متعلقہ اداروں کو بھیج کے، ایسا ہی کرتے ہیں نا، یہ متعلقہ اداروں کو، بیٹھے ہوں گے یہاں تشریف فرما ہوں گے ممکن ہے بیوروکریسی کی دنیا کے بھی حضرات، وہ نیچے نوٹیفیکیشن نیچے تک لاگو کر دیتے ہیں اور وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ فتویٰ ہے، مجتہد یہ کام کرتا ہے۔ مجتہد بنے ہوئے قانون کو سمجھ کر نوٹیفیکیشن تیار کر کے اپنے مقلد کے لیے بناتا ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے، لیکن یہ اختیار نہیں ہے، اختیار ولی کو حاصل ہے، مجتہد کو نہیں ہے۔ مجتہد دینی بیوروکریسی کا نام ہے، حاکمیت ولایت کا نام ہے۔ حاکم ولی ہے، یہ بیوروکریسی ہے نیچے۔ اگر آپ کہو جی کہ چھوڑو اسمبلی کو، چھوڑو ڈائریکٹر صاحب آپ ہی سارے کام کرو، سیکرٹری صاحب آپ سارے کام کرو، اب سیکرٹری جب اسمبلی کے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو نائب آ کے دھر لیتا ہے اس کو، تو ادھر آنا بچو، تو نے قانون کے خلاف کیسے یہ 1 روپیہ کیسے خرچ کیا، تو نے یہ فالتو ایگریمنٹ کیسے کیا، تو نے قانون تو یہ کہہ رہا تھا، تو کچھ اور کر دیا تو نے۔ یہ نوٹیفیکیشن فتویٰ ہے، یہ ان کو سمجھیں، یہ دین ہے آپ کا۔ اس کو نہ سمجھنے سے بیوروکریسی اولیاء کی جگہ آ کر بیٹھ گئی ہے، اور اولیاء کی جگہ پر فاسق و فاجر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آج اگر ولایت کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوتا، جن کا ایمان ہے ولایت کا، جو جشن ولایت مناتے ہیں، جن کی عید ہے ولایت کا اعلان، تو وہ تو اتنی مشکلات میں نہیں ہونے چاہیے تھے۔ ان کی زندگی کا اختیار تو ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنی زندگی کا اختیار آج آپ نے جا کے دیا، یا اس کو دیا یا اس کو دیا۔ اگر اپنی زندگی کا اختیار اس غدیر کے اعلان کے مطابق کہ اللہ جیسے تو نے ہمارا صاحب اختیار اولی الامر بنایا ہے، ہم بھی اپنا اختیار اسی کو دیتے ہیں، اس کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ ولایت اختیار ہے، یہ اتھارٹی ہے۔ امامت عہدہ ہے، منصب ہے، ٹائٹل ہے۔ جب یہ اتھارٹی مل جاتی ہے، اختیار اللہ کی طرف سے ولی کو مل جاتا ہے، تو ولی جس منصب پر، جس عہدے پر، جس مسند پر فائز ہو جاتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ امامت عہدہ ہے، ولایت اتھارٹی ہے۔ خلافت کیا ہے؟ خلافت ولایت اور امامت کے مقابلے میں ایک نظام کا نام نہیں ہے، خلافت پوزیشن کا نام ہے۔ پوزیشن تو آپ کرکٹ میں تو سمجھتے ہیں آپ،
میرے خیال میں سب سے بہتر چیز پاکستانیوں کو سمجھ آتی ہے وہ کرکٹ ہے. یہ چند دن پہلے ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کالم نگار اپنے والد مرحوم کے آخری حالت احتضار کے لحظات، یہ پچھلے دنوں ایک معروف کرکٹر ظہیر عباس، ان کے بارے میں اخباروں میں چھپا تھا کہ وہ علیل ہو گئے ہیں اور وہ انگلینڈ کسی ہاسپٹل میں، اللہ نے انہیں شفا دے دی ہے اپنے مداحوں کی دعاؤں سے. تو اس پر انہوں نے کالم لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کرکٹر ظہیر عباس کے بتایا کہ یہ معجزے کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، مسیحا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے دادا جان بالکل آخری حالت میں تھے، ڈاکٹروں نے ڈرپیں شرپیں اتار دی تھیں کہ اب فاتحہ درود کا انتظام کرو، باقی کام چھوڑ دو سارے. لیکن دادا مرحوم نے کہا کہ ابھی آنکھ بند ہونے سے پہلے یہ ریڈیو میرے پاس لگاؤ. اس وقت ٹی وی نہیں تھا، ریڈیو تھا، اور ظہیر عباس وکٹ پہ کھیل رہے تھے کسی میچ میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا شاید، اس میں وہ ہار رہی تھی ہماری ٹیم، لیکن ظہیر عباس ڈٹ گئے. وہ ہماری وکٹیں تیزی سے گر چکی تھیں، آخری یہ باقی تھی، اور انہوں نے پورا دن وہ اننگ کھیلی، وہ سارا دن وکٹ پہ کھڑے رہے، اور اس طرح سے انہوں نے میچ ڈرا کر دیا اور دوسری ٹیم جیت نہیں سکی. اور والد صاحب آخری ہچکی انہوں نے خوشی سے لی، اور پھر چند لمحے زندگی اور بڑھ گئی ان کی. تو انہوں نے کہا اس دن مجھے یقین آ گیا کہ ظہیر عباس اس قوم کا عیسیٰ مسیح ہے، نفس مسیحا ہے، یہ بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہے. یہ کالم میں لکھا ہوا تھا اس میں. کرکٹ تو آپ سمجھتے ہیں نا، کرکٹ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا کہ یہ کھلاڑی کس پوزیشن پہ کھیلتا ہے. اوپنر ہے، اور کیا ہے آگے؟ اوپنر کے بعد کیا آتا ہے؟ مڈ تو بیچ میں ہوتا ہے نا، ون ڈاؤن. اوپنر ہے، اوپنر کے بعد ون ڈاؤن آتا ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ڈاؤن آتا ہے، پھر مڈ آتا ہے، پھر اس کے بعد ٹیل، دم. ٹیل انڈر، پتہ نہیں کیا ہے، بچہ صحیح بول رہا ہے مجھے. یہ پوزیشنیں ہیں، یہ آپ چونکہ استعمال کرتے، میں سنتا رہتا ہوں، یہ اس پوزیشن کا کھلاڑی ہے، اس پوزیشن پہ کھیلتا ہے. تو یہ جو ان کے اوپنر ان کو کہا جاتا ہے سارے کرکٹر ہیں، لیکن جس پوزیشن پہ کھیلتے ہیں آ کے، اس وجہ سے ایک نام ان کا پڑ جاتا ہے. پہلی پوزیشن پہ کھیلا، گیم شروع کی ہے، اوپنر کہلاتا ہے. پہلے اوپنر کے آؤٹ ہونے کے بعد اگر آتا ہے تو یہ ون ڈاؤن پوزیشن پہ کھیل رہا ہے. اگر وہ جب میچ بالکل جم جاتا ہے، کھیل تپ جاتا ہے اور پورا گراؤنڈ وجد میں آ جاتا ہے، پھر آپ کا اصلی وہ مڈ پوزیشن پہ کھیلنے والا پھر آتا ہے، وہ چکے چھوکے لگاتا ہے، پھر مجمع خوش ہوتا ہے. پھر آخر میں ایک مریل سا جس کے ذمہ شکست لگانی ہوتی ہے کہ اگر یہ بناتا، اگر یہ اٹھنا ہوتا، وہ رن بنائے بغیر یہ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ پوزیشنیں ہیں. خلافت منصب نہیں ہے، اتھارٹی کا بھی نام نہیں ہے. خلافت پوزیشن کا نام ہے، اتھارٹی ولایت ہے، اختیار کا نام ہے. امامت اس اختیار کو لینے کے بعد جب منصب ملتا ہے، جیسے وزیر اعظم ہے، یہ وزارت عظمیٰ منصب ہے. یہ اختیار جب پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو مل جاتا ہے، اختیار ملک چلانے کا، ایڈمنسٹریشن کا اختیار جب اس کو دیتے ہیں، تو جس سیٹ پر بیٹھتا ہے وہ وزارت عظمیٰ ہے. اللہ کی طرف سے یہ نظام کیسے ہے؟ جمہوریت کا تو آپ سمجھتے ہیں، اللہ کا بھی سمجھ لیں. اللہ جب پہلے اختیار دیتا ہے تو ولی بناتا ہے، اور جب ولی بن جاتا ہے، اختیار آ جاتا ہے اس کے پاس، تو وہ منصب امامت پر فائز ہو جاتا ہے. اور منصب امامت کا مطلب یہ کہ امت پر اس کی اطاعت اور امت پر اس کی اتباع واجب اور لازم ہو جاتی ہے. اگر امت اطاعت نہ کرے تو گناہ کار، معصیت کار اور مجرم ٹھہرائی جائے گی. اختیار نہیں ہے امت کو. جب امامت کا منصب مل گیا، پھر اس کی اتباع کرنی ہے. اب خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ خلیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کس پوزیشن پہ امام بنا ہے، کس پوزیشن پہ ولایت دی گئی ہے. اگر آغاز ان سے کیا گیا ہے، اللہ کے توحیدی نظام کے اوپنر ہیں یہ،
تو پھر یہ خلیفہ نہیں ہیں بلکہ یہ مؤسس ہیں اس نظام کے، یہ بانی ہیں اس نظام کے، یہ رسول خاتم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کو آپ خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کہہ سکتے ہیں آپ خلیفہ ہیں رسول اللہ؟ نہیں ہیں، چونکہ رسول اللہ مؤسس ہیں، بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان کے ذریعے سے یہ نظام الہی شروع ہوا، قائم ہوا۔ اب رسول اللہ اپنا عہد نبھا کے ولایت و امامت کا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو جو رسول اللہ کی جگہ آئے گا اور رسول اللہ والا کام کرے گا اسے رسول اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ خلف پیچھے کو کہتے ہیں، پیچھے، بعد میں، پیچھے سے آنے والا، بعد میں آنے والا خلف ہے۔ جیسے بیٹا باپ کا خلف ہوتا ہے، کوئی بیٹا باپ سے پہلے دنیا میں نہیں آتا۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کا علم زیادہ ہے، نہیں ہوا ہوگا ایسا، چونکہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بیٹا باپ سے پہلے آ گیا ہو، دنیا میں آ گیا ہو، نہیں آ سکتا۔ خلف میں آتا ہے، بعد میں آتا ہے۔ بعد میں جو آنے والا ہے کسی دوسرے کی جگہ آتا ہے، پہلے وہ اس منصب پہ اپنا عہد گزار گیا ہے اور اس کی جگہ پر آتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ نہ قرآن میں کسی نظام کا نام ہے خلافت، نہ حدیث میں کسی نظام کا نام ہے خلافت، پوزیشن کا نام ہے۔ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی مسند پہ آ کر بیٹھنے کا نام خلافت ہے، لیکن یہ مسند پہ بیٹھے گا کون؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، وہ ہوگا ولی، اور جب ولی ہوگا تو وہ ہوگا امام، وہ امام ہوگا۔ یہ متقابل نظام نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں جیسے ہمارا پاکستانیوں کا واسطہ سیاست میں کن لوگوں سے پڑا ہوا ہے؟ آپ کے سیاسی رہنما جن کو ووٹ دیے ہیں آپ نے اور جن کے کرشمے دیکھ رہے ہیں ملک جہاں پہنچا دیا ہے، اسی طرح آپ کے مذہبی رہنما ہیں اور آپ کے ممبر کے رہنما ہیں۔ یہی حال باقی مذاہب و مسالک کا بھی ہے۔ اب ہمیں دونوں طرف سے یہ چانس نکلا ہمارا، ایک طرف سے ولایت کا چرچا کرنے والے جو ممبروں پہ آتے ہیں انہیں ولایت کا علم نہیں ہے، اور خلافت کو ولایت کے مقابلے میں لانے والے انہیں خلافت کا علم نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اگر آگے کوئی ایک آدھ مجلس اور موقع ملتا ہے، آپ سنیے گا، اس کو آن لائن سن لینا، نیٹ پہ سن لینا، اگر موقع ملا، کہ آپ کی خدمت میں اہل سنت کے اکابر علماء، محقق علماء کی طرف سے جو انہوں نے بیان کیا، اہل سنت کے مبنا کے مطابق، اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق، اہل سنت کے مذہب و مسلک کے مطابق جو انہوں نے سیاسی نظام اپنا تشریح کر کے بتایا ہے، ان کے مستند علماء، نہ وہ سوشل میڈیا والے علماء، یہ مفتی جو آج آپ کو میسر آئے ہیں، یہ نہ۔ اگر اہل بیت کا مکتب سمجھنا ہے تو یہ ذاکروں خطیبوں کو چھوڑو۔ یہ انٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے، آپ کے اچھی کرتے ہیں، بہترین، اچھے سریلے ہیں، بڑے ہنرمند ہیں، واقعاً میں خود بعضوں کی جب ہنری طاقت دیکھتا ہوں، صلاحیت، کہ یہ ہنسا ہنسا کے ہنستے ہنستے بندے کا آنسو نکال دیتے ہیں۔ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ کام۔ آپ کریں، گھر میں کریں، آج جا کے بیگم کو پہلے ہنسائیں پھر ایک دم رلائیں، اس کو کرا سکتے ہیں آپ؟ آپ کو پہلے تو بیگم کو ہنسانے میں آدھی رات لگ جائے گی، شوہر سے کب ہنستی ہے بیگم؟ البتہ رلانے میں اتنا شاید ٹائم نہ لگے، کوئی ان کی ڈیمانڈ کا نہیں دینی میں نے تو وہ رو پڑے گی وہاں پر۔ لیکن یہ بڑا ہنر ہے کہ ایک پل میں یہ کام کرنا، یہ بڑی مہارت ہے ان کے اندر۔ اب یہ اس بات پہ تخصص رکھتے ہیں اور جو آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ، لیکن جب اہل بیت کا مذہب سمجھنا ہے، مسلک سمجھنا ہے، مکتب سمجھنا ہے، قرآن و عطرت کو اگر سمجھنا ہے، پھر آپ کو اپنے مذہب کے مستند علماء کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ہیں الحمدللہ، تھوڑے نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، تاریخ بھر میں رہے ہیں اور آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ کو ایک مستند عالم کا نام بتاتا ہوں،
آپ ضرور ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، میڈیا پہ، موبائل میں، واٹس ایپ میں، جہاں سے بھی ان کی تعلیمات آپ کو میسر آتی ہیں۔ شہید مطہری، شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ہر زبان میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو گیا ہے، مستند ترین عالم ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر دین سمجھنا ہے آپ نے اہل بیت کا، اس بزرگوار کی کتابوں کو پڑھیں، وہ جوانوں کو وصیت کرتے ہیں۔ مستند علماء سے سمجھیں عزیز من۔ اسی طرح اہل سنت میں بھی مستند علماء ہیں، سارا یہ مفتی صاحبان نہیں ہیں جو آپ جن سے پالا پڑا ہوا ہے آپ کا، روزانہ جن کے افاظات سنتے ہیں آپ۔ وہ جو اکابر علماء اہل سنت ہیں، ان کی اعتقادی کتابوں میں، ان کی فقہی کتابوں میں شیعہ سے زیادہ اصرار ہے کہ ہمارا نظام، سیاسی نظام، حاکمیت کا نظام جو ہمارا اہل سنت کا ہے وہ امامت ہے، صراحت کے ساتھ۔ میں آپ کو 1000 سنی علماء کا نام بتا سکتا ہوں، ان کی کتابوں کے ساتھ، ان کی عبارتوں کے ساتھ، امامت ہے وہ نظام۔ اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ کروں گا کسی ایک جگہ اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے۔ امامت ہے ان کے یہاں۔ فرق یہ ہے کہ امامت کے عہدے تک پہنچانے کے لیے یہ اختیار کس کا ہے کہ ہوگا تو امامت ہی، امام ہی اسلام کا پیشوا ہے۔ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ امام لوگ بنا سکتے ہیں، امت بھی کسی کو امامت تک پہنچا سکتی ہے۔ امامیہ اور ان میں فرق یہاں پر آ جاتا ہے کہ نہ، امت کسی کو امام نہیں بنا سکتی، امت امام کی اقتدا کر سکتی ہے، اطاعت کر سکتی ہے۔ امام بنانا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ کا اختیار ہے۔ یعنی اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ہاں امامت نہیں، خلافت ہے۔ خلافت اہل سنت کے ہاں بھی پوزیشن کا نام ہے۔ رسول اللہ کی نیابت و جانشینی میں آ کر حکومت پر بیٹھنے کی وجہ سے خلیفہ کہلاتے ہیں۔ اب اگر جو دین کا صحیح پروسیجر ہے، امامیہ جو بیان کرتے ہیں، اگر اس کے مطابق آپ سوچیں تو پہلے خلیفہ کو امام ہونا چاہیے اور امام کو ولی ہونا چاہیے۔ خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو امام ہو، اور امام وہ ہو سکتا ہے جو ولی ہو، اور ولی وہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے اولی الامر بنایا ہو، یہ اختیار اللہ نے اس کو دیا ہو۔ اسی کا غدیر میں اعلان ہوا تھا، یہی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ جس پہ بخن بخن ہوئی وہ محبت والی ولایت ہے، اختیارات والی ولایت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم کتنے خوش ہیں آج اختیار فساق کو دے کر۔ آپ کا اختیار آپ کے حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے نا، جیسے میں نے کہا نا، آپ کر سکتے ہو جی میں فلاں مسلک کا ہوں، میں پیٹرول اتنے میں نہیں خریدتا۔ ایک ہمارے ساتھ مسئلہ پیش آیا تھا قم میں، ایک بزرگ عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آخری عمر میں ان کی تھوڑی سی خدمت کا موقع ہمیں ملا، یہ کربلائی صاحب نے زیادہ خدمت کی ان کی۔ تو ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ عبا لینی ہے، یہ جو اوپر لبادہ ہے اس کو عبا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے عبا لینی ہے، تو میں نے آغا صاحب کربلائی صاحب سے درخواست کی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں مارکیٹ میں، ان کو عبا لے کے دیں۔ وہ ہر کام پہ استخارہ نکالتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عرب دکاندار تھا، اس کی دکان پہ گئے، یہ ان کو لے گئے، انہوں نے جا کے ایک پسند کر لی عبا، تو پسند کر کے تو استخارہ نکالا، پسند کا بھی آ گیا، پھر ریٹ کا استخارہ نکالا، تو ریٹ آ گیا 5000۔ دکاندار سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ 6000 یا 8000 کی، 8000 تھی سر۔ دکاندار نے کہا یہ 8000 ہے، انہوں نے کہا 5000۔ اب انہوں نے اس کو دلیل کیا دی، کہا میرا تو استخارہ آ گیا 5000 پہ۔ وہ عرب دکاندار بگڑ گیا، وہ دماغ آؤٹ ہو گیا اس کا۔ اس نے کہا تو نے میرے مال کے بارے میں استخارہ کیوں نکالا ہے؟ مال میرا ہے، استخارہ آپ نکال رہے ہو کہ میرا مال کتنے میں لینا ہے؟ باہر کے کربلائی صاحب بہت گھبرا گئے وہاں پر، چونکہ دونوں میں ٹھن گئی، دونوں جذباتی، ایک بزرگ ایک عرب۔ تو انہوں نے وہاں سے فون کیا کہ بات گل ود گئی ہے،
تو میں نے ان سے تدبیر بتائی ان کو کہ آپ دکاندار کے کان میں یہ کہو کہ وہ بزرگوں کے استخارے کے مطابق 5,000 لے لے، یہ دے دے کبا ان کو، پھر آپ کسی بہانے سے واپس آنا، آپ کہنا دکان پہ میرا کوئی چیز رہ گئی ہے، کتاب رہ گئی ہے، میں کتاب لینے جاتا ہوں، وہ باقی 3,000 آپ آ کے دکاندار کو دے جانا. اور اس طرح انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا کہ چیز کس کی ہے، آپ نے اختیار کس کو دے دیا ہے. آپ کو حق حاصل ہے یہ مملکت دے دیں ان لوگوں کو. کہتے ہو نا مملکت خداداد پاکستان، وہ مملکت خداداد کا اختیار کس کو دینا ہے؟ اپنا اختیار کس کو دینا ہے؟ اپنے بچوں کا اختیار کس کو دینا ہے؟ ان کو دیا ہے جن کو دیا ہے. واقعاً سوچا نہیں کبھی جا کر کس کو اختیار دے کر آ گیا ہوں. پہلے یہ اختیار مجھے حاصل بھی تھا، میرے پاس کہاں سے آیا یہ اختیار؟ پھر میں نے اگر ناجائز ہی دیا، کس کو دے دیا جا کر؟ اور پھر یہ دیکھو کہ کس کو معزول کر کے، کس کو ہٹا کر، کس کو چھوڑ کر، کس کو گوشہ نشین کر کے، کس کو بٹھا کے آیا ہوں میں. پھر اندازہ ہوگا اپنے کام کا. آپ کس کو بٹھایا ہے آپ نے؟ ولی خدا کو، اللہ کے ولی کو برکنار کر کے آپ نے ان کو مسند پہ بٹھایا ہے. جواب دہ ہو آپ، ہر چیز کی اپنی کے جواب دہ ہو. آج بھی ہو سکتا ہے ولایت کی طرف آج رات رجوع کر لیں. آپ کا مذہب ولایت کا ہے، آپ کا مکتب ولایت کا ہے، آپ کا نظام ولایت ہے. ولایت محبت والی ولایت نہیں، وہ تو ہے، مودت و محبت مسلم ہے. سیاسی ولایت، سیاسی امامت، سیاسی عہدہ ہے. یہ علماء شیعہ کی بھی تشریح ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امامت زعامت سیاسی کو کہتے ہیں، دین و دنیا کی سرپرستی اور ریاست کو کہتے ہیں امامت. آپ نے سیاسی پیشوا اور چن لیے ہیں، ان کو مذہبی اور روحانی پیر بنا لیا ہے. آپ تبرک کے لیے اہل بیت کی طرف آتے ہیں، ائمہ کی طرف، باقی کاموں کے لیے آپ طاغوتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا قد امروا ان یکفروا بہا، حکم تو آپ کا یہ تھا کہ ان طاغوتوں کا انکار کرنا ہے. آپ نے یہ درس ولایت پڑھیں، اس کو سمجھیں، قرآن سے سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے سمجھیں. اور یہ جو خلافت و امامت کی جنگ بنا دی گئی ہے، میں نے عرض کیا اگر دونوں کے خطیبوں کو چھوڑیں، دونوں سنی اور شیعہ ذاکروں کو چھوڑیں، مفتیوں کو چھوڑیں، ان کے محققین کی طرف آئیں، تو وہاں پر سب آپ کو اتفاق سے امامت پر متفق ملیں گے. امامت پر متفق ہیں. بات صرف ان میں یہ ہے کہ کوئی بھی امام لوگ بنانا چاہے امام ہو جاتا ہے. شیعہ کا کہنا ہے کہ نہیں، اس کے لیے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے. اور اگر اہل سنت کو یہ کہا جائے کہ اللہ نے امامت کے لیے ضابطہ بنایا ہے اور وہ ضابطہ ان کو ثابت کر دیں، تو کوئی وجہ نہیں وہ اصرار کریں کہ حتماً لوگ ہی امام بنائیں گے. اگر اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ سمجھا دیں آپ، تو یہ بات آسانی سے حل ہو سکتی ہے. خلافت و امامت دو متضاد نظریوں کا نام نہیں ہے. امامت منصب کا نام ہے، خلافت پوزیشن کا نام ہے، ولایت اتھارٹی کا نام ہے، اختیار کا نام ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ ولی ہے، اللہ کے رسول ولی ہیں، اور اولی الامر ولی ہیں. خداوند تبارک و تعالی ہمیں نظام قرآن، نظام اہل البیت، نظام ولایت، نظام امامت، نظام خلافت، اس کو پروردگار سمجھنے کی توفیق دے، اس سے تمسک کی توفیق دے. یہ جو غدیر کا جملہ ہے مومنین کے لیے، مبارکباد غدیر کی کس طرح سے دیں؟ الحمدللہ. جب مومنین ملیں آپس میں، عید ملیں، تو کس طرح سے ملیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. میں کہتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب.
و اولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔